अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुसलमानों की करंट सिचुएशन पर और उसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन होने के बाद भी आखिर मुसलमान गरीब क्यों? आखिर मुसलमानों के गरीब होने के पीछे क्या रीज़न है? वतन अजीज में सबसे गरीब मुसलमान है, सबसे ज्यादा नाखवानगी मुस्लिम खवातीन में। 2010 में नेशनल काउंसिल फॉर इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट में पाया गया कि 31% मुस्लिम बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट का अफोर्ड करना भी मुश्किल। 2013 में गवर्नमेंट द्वारा एक और सर्वे किया जाता है, उसमें भी पाया गया कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पोरेस्ट रिलीजियस ग्रुप है। 2018 में एक और सर्वे किया जाता है और उस सर्वे में पाया गया कि सबसे कम ऊपर की ओर बढ़ने वाला जो ग्रुप है वो मुसलमानों का है, यानी सबसे कम तरक्की करने वाला जो रिलीजियस ग्रुप है वो मुसलमानों का है। हिंदुस्तान टाइम में एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है और इस आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है अभिषेक झा और रोशन किशोर के द्वारा, और उसमें भी पाया गया कि मुस्लिम आर दी पोरेस्ट रिलीजियस ग्रुप, यानी सबसे ज़्यादा गरीबी वाला ग्रुप मुसलमानों का है। मुसलमानों का HPCE मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी सबसे कम है। सबसे ज़्यादा सिखिज़म का 3620, फिर क्रिश्चियनिटी का, फिर उसके बाद हिंदुज़म का, फिर मुसलमानों का जो 2170 है। एवरेज हाउस होल्ड एसिड्स एज ऑन जून 30, 2018, इसमें भी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है और सबसे कम मुसलमानों के पास हैं। आखिर क्या ऐसे रीज़न रहे कि मुसलमान तरक्की नहीं कर पाए? जब हमने रिसर्च की तो जाना 4 सबसे बड़े रीज़न जिनकी वजह से मुसलमान तरक्की नहीं कर पाए। पहला सबसे बड़ा रीज़न लैक ऑफ लीडरशिप की कमी होना। करने वाले जो मुसलमान हैं वो जद्दोजहद नहीं करना चाहते। कोई समाज से खड़ा ही नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं तो आपकी राजनीतिक सोच में कमी है। मेरे पॉलिटिक्स में इनरोलमेंट कितना है तो वो 4.3% टू अराउंड 5%। इस ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। येलो लाइन इंडिकेट करती है मुस्लिम पॉपुलेशन को जो 15.1% है, और ग्रीन लाइन इंडिकेट करती है पॉलिटिक्स में इनरोलमेंट कितना है, पार्लियामेंट में इनरोलमेंट कितना है, तो वो अराउंड 5% है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे बड़े लीडर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने भी लीडर बनना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अपने आप में लीडर और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन हुआ करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से बहुत बड़े बड़े लीडर इस दुनिया में आए जिन्होंने सारी दुनिया को लीड किया, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान, हज़रत अली मुर्तज़ा और बहुत सारे लीडर इस दुनिया में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को लीडर बनना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी मुसलमान 1300 साल तक लीडरशिप में टॉप पर रहे। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न लैक ऑफ एजुकेशन, तालीम की कमी होना। एजुकेशन सेक्टर में भी मुसलमानों का बुरा हाल देखने को मिलता है। जमाना तुम्हें जाहिल और अनपढ़ देखना चाहता है। 25% मुस्लिम बच्चे जो 6 से 14 साल के बीच में हैं वो कभी स्कूल गए ही नहीं होते, और 4% मुस्लिम स्टूडेंट टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंच पाते हैं, और 8% मुस्लिम स्टूडेंट ने 2019 और 2020 के बीच में ड्रॉप आउट किया। हायर एजुकेशन में भी 5% इनरोलमेंट देखा जाता है। मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5%, और गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो सिर्फ 5% ही जॉब होल्ड करते हैं, इसमें भी हमें बुरे हाल देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू सच कमेटी रिपोर्ट्स, IAS में 3% है, IFS में 1.8% है, सिक्योरिटी एजेंसीज में 4.0% है, इंडियन रेलवे में 4.5% है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 6.5% है, होम डिपार्टमेंट में 7.3% है, पुलिस कांस्टेबल में 6.0% है, हेल्थ डिपार्टमेंट में 4.5% है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में 6.5% है, जुडिशरी में 7.8% है। अगर तुम भी अपने बारे में नहीं सोचोगे तो अब 7 समंदर पार से कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कलम देने वाला है। एजुकेशन तालीम प्राइमरी बुनियादी हक है। कुरान की पहली आयत इक़रा, जिसका मतलब यही होता है कि पढ़ो। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी लाइफ लोगों को तालीम सिखाई, एजुकेट किया, दुनिया ज़िंदगी के हर फील्ड में गाइड किया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میل اور فیمیل دونوں کو ایکول ایجوکیشن. تیسرا سب سے بڑا ریزن لیک آف بزنس کی کمی ہونا. لانگ پیریڈ آف ٹائم مسلمانوں میں بزنس اور ٹریڈس کی کمی رہی ہے. کوئی بھی قوم جب ترقی کرتی ہے یا کوئی اسٹیٹ ترقی کرتا ہے یا کوئی ملک ترقی کرتا ہے تو بزنس کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے. آپ کسی بھی ترقی یافتہ قوم کا ایگزامپل لیں یا کسی بھی ترقی یافتہ کنٹری کا ایگزامپل لیں تو بزنس کا بہت بڑا یوگدان ہوتا ہے. اسلام نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بزنس کی طرف ابھارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک بہت بڑی مکہ میں بزنس وومن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی لائف میں خود تجارت کی ہے. اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم کورن کا کاروبار کیا کرتے تھے. اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ٹیکسٹائل کا بزنس کیا کرتے تھے. اور عبد الرحمن بن عوف ٹاپ بزنس مین میں سے ایک ہیں. اور آج جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں فقہ حنفی، وہ بھی کپڑے کا کاروبار کیا کرتے تھے. اور ایسے بہت سارے اگزامپل ہیں جن کو آج ہم فالو کرتے ہیں، وہ بھی اپنی لائف میں بزنس ٹریڈس یا کاروبار کیا کرتے تھے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت کی تو مدینے کی اکنومی بہت ڈاؤن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی اکنومی کو بہت بڑی اکنومی بنایا. یہ مدینے کی اکنومی ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس کو ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بازار ڈیولپ کیا، مارکیٹ کو ڈیولپ کیا. وہاں کے لوگ بزنس کی طرف زیادہ موٹیویٹ نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، مدینے والوں کو بزنس کی طرف موٹیویٹ کیا اور بزنس کی طرف ابھارا. اور یہاں تک فرمایا کہ جو ہمارے اس بازار میں بزنس کرے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر مسلمان بزنس کو جہاد سمجھ کر محنت کرنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سب سے بہترین مال وہ ہے جو انسان خود کمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی لوگوں کو بزنس کی طرف موٹیویٹ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غریب لوگوں کے گروپ سے کہا کہ تم بزنس کرو، تجارت کا راستہ تمہارے لیے کھلا ہے اور دوسروں کے محتاج نہ بنو. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اگر تم بزنس چھوڑ دیتے ہو تو تمہارے مرد دوسروں کے غلام بن کر رہ جائیں گے اور تمہاری عورتیں وہ بھی دوسروں کے غلام بن کر رہ جائیں گی. فورتھ ریزن لیک آف اویئرنیس کی کمی ہونا. لوگوں کو اویئر ہی نہیں کیا گیا، لوگوں کو صحیح سے گائیڈ ہی نہیں کیا گیا. گائیڈنس میں کمی رہی اور یہ کمی رہی ہمارے لیڈرز کی طرف سے، اور یہ کمی رہی ہمارے ٹیچرز کی طرف سے، اور یہ کمی رہی ہمارے اسکالر کی طرف سے. وہ باتیں ان کو بتائی ہی نہیں گئیں جو مسلمانوں کی ترقی کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ تھی. ان کو ویسا ماحول ہی نہیں دیا گیا، ویسا اویئر ہی نہیں کیا. بہت سارے اسپیکرز کے تھرو اس بات پہ زیادہ فوکس رہتا ہے کہ پیسے سے، دنیا سے دور ہی رہو. ہم ایک ایگزامپل کے تھرو اس کو سمجھتے ہیں. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں موبائل تو سبھی یوز کرتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ موبائل یوز کرنا صحیح ہے یا غلط، تو آپ جواب دیں گے اگر کوئی موبائل اچھے کاموں کے لیے یوز کرتا ہے، بزنس کے لیے یوز کرتا ہے، کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے یوز کرتا ہے یا اچھے پرپس کے لیے یوز کرتا ہے تو اس کے لیے یوز کرنا صحیح ہے. اور اسی طرح سے سیم چیز اگر کوئی غلط کاموں کے لیے یوز کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے یوز کرتا ہے، حرام چیزوں کے لیے یوز کرتا ہے تو اس کے لیے یوز کرنا غلط ہے. اسلام میں فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے دو باتیں بہت اہم ہیں. پہلی بات یہ کہ کیسے کماتے ہو، صحیح کماتے ہو یا غلط کماتے ہو. وہ اسلامک ٹرم میں اس کو صحیح کو حلال کہتے ہیں اور غلط کو حرام کہتے ہیں. تو اسلام میں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کیسے کماتے ہو. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیسے یوز کرتے ہو. کیسے یوز کرتے ہو، صحیح چیزوں کے لیے یوز کرتے ہو یا غلط چیزوں کے لیے یوز کرتے ہو. لیکن کتنا کماتے ہو اس کی کوئی لمٹ نہیں، آپ کتنا بھی کما سکتے ہیں. زیادہ اہم یہ دو باتیں ہیں، کیسے کماتے ہو اور کیسے یوز کرتے ہو. اگر آپ نے ان کو مینیج کر لیا تو پھر آپ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیسے کمانا ہے اور کیسے یوز کرنا ہے، ان دونوں کی ہی ٹریننگ بہت کم ہوتی ہے. نہ ہی ہمارے انسٹیٹیوشن میں سکھایا جاتا ہے اور نہ ہی ہماری فیملیز میں سکھایا جاتا ہے. اسلام میں اس بات کو زیادہ پرائیورٹی دی جاتی ہے بیلنس بنا کر رکھنا.
پیسے اور ترقی کے لیے اپنے دین کو اور اپنی آخرت کو بھول نہ جانا۔ اسلام آپ کو پیسے کمانے سے یا ترقی کرنے سے نہیں روکتا۔ اسلام آپ کو پیسے کمانا بھی سکھاتا ہے اور ترقی کرنا بھی سکھاتا ہے، اور اسی طرح سے سب کچھ چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لینا، اس بات سے بھی اسلام آپ کو منع کرتا ہے۔ ہم نے 4 ریزن ڈسکس کیے کہ مسلمان زیادہ ترقی نہیں کر پائے۔ پہلا ریزن لیک آف لیڈرشپ، دوسرا ریزن لیک آف ایجوکیشن، تیسرا ریزن لیک آف بزنسز، اور چوتھا ریزن لیک آف اویئرنیس۔ اگر ہم چاہتے ہیں ترقی کریں، مسلمان قوم زیادہ ترقی کرنا چاہتی ہے، تو یہ 4 باتوں پر سختی کے ساتھ عمل کریں اور اپنی زندگی میں، اپنی فیملیز میں اور اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو اویئر کریں، گائیڈ کریں، لوگوں کو لیڈرشپ کی طرف لائیں، ایجوکیشن کی طرف لائیں، بزنس کی طرف لائیں اور لوگوں کو اویئر کریں۔ جب یہ 4 چیزیں ہماری قوم میں زیادہ اسپریڈ ہوں گی تو لوگ ترقی کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ کمنٹس کیجئے، اور بتائیے ہمیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے۔ آپ کو سجیشن دیجئے، اور یہ بھی آپ سجیشن دیجئے کہ کیا امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیا امپرومنٹ ابھی کرنا ہے۔